نہ روزہ نہ حج نہ زکات، میرے ساتھ درگاہ کے تیرے باپ کی فاتحہ پڑھنے گیا تھا. پہلے نماز تو پڑھ، پہلے خدا کو پہچان، پہلے خود کو پہچان. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. اللہ والوں نے کہا جو اپنی حقیقت کو پہچان گیا وہ اللہ کو پہچان. واہ واہ واہ. میں پہچانوں کہ میں کون ہوں، میرا سید کیا ہے، یہ میرا عزیز کیا ہے، اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے، یہ ذمہ داریاں کس لیے دی. انسان اپنے کو پہچان لے گا تو سمجھ لے گا اس نے اپنے خالق کو پہچان. ملتا سب کے سارے سے ہے مگر دینے والا سب رب ایک ہے. پیا چاہے وہ سہاگن ہے. لہذا وہ مولوی ہمارا، وہ میرا ڈیلا بیٹا وہاں پہنچ گیا بولی سکندر کے پاس. سرکار در سرم درد میدار، بہت درد ہے. تو اللہ کا ولی ہنسا کے بیٹا تو بہت دیر سے مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، مگر یہ دیکھو مجھے اجمیر میں ملا حافظ صحیح صاحب، ایک ہمارے چڑوا، یہ ہمارے کئی جودھ پور کے بھائی ہوں گے معاف کرنا. میں اتفاق سے جے پور سے آیا، خواجہ صاحب کا عرس تھا، وہ چڑوا مل گیا. ارے میں نے کہا سر یہ تو کیسے آیا؟ بیٹا پھنس گیا یار، مفتی صاحب نے دیکھ لیا. تو حضرت میں تو ساڑی بیچنے آیا تھا. میں نے کہا بد نصیب کیوں نہیں کہتا ہے بھیک مانگنے آیا. واہ 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 واہ. ساڑی پہنے نہیں، آج کیا ساڑی تیرے باپ بیچ رہا. خواجہ کے عرس میں کون سی ساڑی؟ یہ کیا مفتی صاحب پھنس گیا ہوں، کینسر کی بیماری ہے. ایسے سید نے کہا بیٹا اجمیری چلا جا، جو ملے گا خواجہ کے در سے ملے گا. واہ 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 واہ. اس لیے میں تو گنہگار ہوں، میری زبان تو پاک نہیں، میرا خواجہ پاک، خواجہ کا در بھی پاک. تو پاک در پہ ہے مولا، یہاں تک آنا میرا کام ہے. ان کی چوکھٹ کے صدقے سے بیماری کی جڑ کاٹنا تیرا کام ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ میں واہ. کبھی چھوڑتا نہیں ہوں، پکڑتا ہوں تو پھر اس کو ذبح کر دیتا. واہ 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 بیٹا واہ. سچ بول کا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یار. ساری جائے جہنمی کیوں نہیں کہتا؟ کہتے دعا مانگ. واہ 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 واہ. دعا تو رب سے مانگیں گے، وسیلہ خواجہ کا. اللہ. پیارے ملے گا ضرور مگر اس در سے ملے گا. اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے دربار میں آنسو ٹپکاؤ اور چوکھٹ ان کی پکڑو. مولا غریب شاہ کے دربار پہ آنا میرا کام ہے اور سفید داڑھی کی لاج رکھنا واہ میرا واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان غریب شاہ اللہ. کا کام ہے. اب اللہ فرمائے گا کہ میرا غلام تو گنہگار ہے مگر یہ میرا دیوانہ مچل کے ہمیشہ آگ جلا دی، بدن کو مٹا دیا، میری محبت میں مجذوب بن گئے، دیوانہ بن گئے. ان کی چوکھٹ کو اگر پیار نہیں کروں گا پھر میں کس کو سنبھالوں گا؟ جا ان کے صدقے میں تیری تمام تکلیفوں کو دور کیے دے. ہم اسلام کو پڑھیں. وہ پہنچا تو اللہ کے ولی نے دم کیا. اپن دم کر دیں، مفتی صاحب دم کر دو، سید صاحب دم کر دو. سید صاحب نے قل ولا شریف سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کی. دم اللہ کے ولی نے دم کیا. قرآن پڑھے گا اور کیا پڑھے گا؟ یاد رکھو جو کچھ ہے وہ قرآن ہے. اگر قرآن سے ہٹ گئے تو مایاوتی میں چلے جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا. جو کچھ ہے وہ قرآن ہے، باقی کچھ نہیں ہے. اللہ اور اللہ کا کلام ہے. قرآن پڑھا، دم کیا. دم کیا تو سر کا درد ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ بیٹا جنبش بدے، سر کو ہلا. جو ہلا تو درد نہ دارا. حضرت کوئی درد نہیں، درد نہ دارا، تھوڑا نہیں کچھ بھی درد نہیں. کہا بیلو مکرو چلا جا، تیرا مکرو مال مجھ کو نہیں چاہیے. مولوی دوسرے ہیں تعویذ کرنے والے میرے بھائی ہے نا، ان فقیروں کو مال کی تھوڑی ضرورت ہے تو مولویوں کو ضرورت ہے. واہ واہ واہ. گناہ نہیں ہے کیونکہ تعویذ کا نظرانہ لینا بھی حدیث میں ثابت ہے. واہ. اس لیے یہ مذاق میں کر رہا ہوں اپنے مولویوں کی. آپ کو خوشی سے جو دے بالکل لینا جائز ہے. کہنا بخاری شریف کی حدیث ہے جب صحابہ کرام نے سانپ کے دسے پہ دم کیا تو اس نے روپیہ نہیں دیا، پوری بکریاں دے دی. واہ واہ سبحان اللہ. بکریاں سب لے جاؤ، آپ نے میرے باپ کو بتا دیا. اس لیے یاد رکھو تحفہ لینا گناہ نہیں ہے، مانگنا کرنا یہ ان کا طریقہ ہے، میرے علماء کا طریقہ نہیں، نبی کے غلاموں کا طریقہ نہیں. خوشی سے کوئی دے تو سب تحفہ لینا جائز ہے. اس نے کہا بیٹا نکل جا. اب یہ اٹھا، اس کے ساتھ کچھ نہیں دیا کہ نہیں کچھ نہیں کہا، مگر باہر ملا تو ان کے مرید مل گئے. کہا تو کہاں گیا تھا؟ تب بارگاہ شیخ رفتہ بودم، میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تھا. کہا کس لیے گیا تھا؟ کہ میرے سر میں کئی مہینوں سے درد تھا. ان علماء سے پوچھا تو کسی نے کہا کہ جا حضرت کے پاس، دم کیا درد چلا گیا. تو ٹھیک ہے، کہاں ہے تو ٹھیک، باقی آپ کا پیر کامل ہے. مگر جب حضرت نے مجھے دم کیا تو آپ کے مبارک منہ سے بھنے ہوئے کباب کی خوشبو.
اگر حضرت آپ لوگ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ جو ہیں ترک حیوانات کر چکے، یہ علماء جانتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ترک حیوانات کی معنی ہے خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھانا، اسی سے روزہ، اسی سے افطار، ترکاری بھی نہیں، مرچ بھی نہیں، نمک بھی نہیں، خشک روٹی اور پانی، اس کو اسلام صوفیوں کی زبان میں ترک حیوانات کہتے ہیں۔ گوشت وغیرہ سب چھوڑ دینا، یہ ایک منزل آتی ہے، اللہ کا ولی اس منزل سے گزرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، پھر 14 طبق اس پہ روشن ہو جاتا ہے۔ خاصان خدا نباشن ولی کنز خدا جدا نباشن، ایسے ولی تھوڑی بنتا ہے، وہ کلیجے کو جلاتا ہے جب روشنی نکلتی ہے، بغیر جلائے روشنی حاجی صاحب کہاں سے ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ یار حضرت نے جب دم کیا تو کباب کی خوشبو آئی، اگر حضرت نمی خوردے یہ بو از کجا میں آئے، اگر آپ کھاتے نہیں تو پھر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو مرید اس زمانے کے پکے تھے، ہم لوگ مرید تو بنتے ہیں مگر دکھاوے، بہت مریدی سیکھنا ہو تو ابھی آپ نے بیان کیا امیر خسرو سے کہ پیری مریدی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تھوڑی ہے کہ صاحب میں بیمار ہو گیا میری بچی کو تعویذ دے دو، یہ تو لالچ والی پیری مریدی، یہ پیری مریدی نہیں چاہیے، بیعت کرتے بک ڈالا، مرشد نے کہا وہاں چلا گا، ظاہر عقل کیا مانے گی، اس گھر میں کون جائے گا؟ مسلمان کا بچہ ادھر دیکھنا بھی حرام کرتا ہے، مگر مسلح کو شراب خانے میں ترکے کو دکھانا تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، جب مرشد کہتے ٹوٹ جاؤ تو دریا میں کھوتے لگا تو رب کی رحمت مل جائے، واہ 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 اسی کو کہتے ہیں مسلح بالخراب۔ واہ واہ وہاں جا بیٹا، وہ نیک بندہ کا حضرت میں نے کبھی ادھر نہیں دیکھا، مگر مرشد کا حکم ہے تو جاؤں گا، چاہے کوئی بچی ہو، میری ماں ہو، بہن ہو، غیر ہو، میں دیکھوں گا ہی نہیں کے ساتھ ختم، مگر اس مرشد کی بات کو نہیں ٹالوں گا، اسی کو پیری مرید، وہ بک چکے تھے، بکنے کے بعد جو مالک کہے گا وہی کرنا، واہ 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 نہیں تو کیا مریدی کس کو کہتے ہیں؟ مریدی ہے بک جانے، میں کچھ نہیں، اب جو مالک ہے میرا مرشد ہے، اس کو پیری مریدی کہتے ہیں۔ لہذا وہ مرید پکے تھے، ہماری طرح کچے نہیں تھے کہ تعویذ لے لو نظرانہ لے لو کھیل ختم، نہیں، وہ لنگر والے تعویذ والے نہیں تھے، وہ دل والے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا تو کیا کہتا ہے؟ حضرت نے دم کیا اور کباب کی خوشبو آئی، ہم کو تو یقین ہے کہ حضرت کو گوشت کھاتے نہیں، کباب کبھی کھاتے نہیں، لذیذ غذا کا استعمال نہیں فرماتے، خشک روٹی تناول فرماتے ہیں، وہ بھی پانی میں تر کر کے، چے جائے کہ کوئی دوسری ترکاری بھی نہیں، تو کباب کی خوشبو کہاں سے آگی؟ پکڑی بدھی گئی، ہمارے پیر کو بدنام کرے گا۔ واپس لائے پیر صاحب مستی میں، وہ اللہ کے مجذوب تھے، یہ مجذوب حاجی صاحب اس کو کہتے ہیں، جیسے یہ بزرگ مفتی صاحب داڑھی نہیں، یہ مفتی کا کام ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ ہمارا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، ہم پہچانتے نہیں تو تو تنقید کریں، اللہ والے ایسی منزل میں رہتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، ان جیسا عالم اللہ نے ہندوستان میں پچھلی 2 صدی میں پیدا ہی نہیں کیا۔ عرب والے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلی کے امام کا نام نہیں ہے، رسول اللہ کے معجزے کا نام، واہ 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 سبحان اللہ سبحان صاحب کی کرامت کا نام ہے، واہ ایسا علم کہ مکے کا سب سے بڑا مفتی چاہتا اعظم انا اقبل یدیک اور کہ سرکار اجازت دو میں ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، میں آپ کی پیٹ چومنا چاہتا ہوں۔ ان ملیوں کا کتیا بھی سلام نہیں کرتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کو مکے کا مفتی قدم چومنے کا واہ 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 خاصان خدا خدا نباشند ولی کرزا خدا جدا نباشند، این سعادت بزور بازو نے تانا بخشد خدای بخشندہ، یہ دولت کمانے سے نہیں ملتی ہے، یہ رب کے کرم سے، یہ کتاب والا علم نہیں تھا، یہ نگاہ والا علم تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر میں، یہ تقدیر کے کر چکے۔ کہا حضرت وہ فقیر اللہ کے عشق میں مست ہو گئے، آدمی دیدار کرتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب یہ کیا اتنا بڑا سمندر، تو آپ دریا دے کر کے بمبئی کا متحیر ہو، کبھی کبھی ایسی چیز آپ کی نظر میں آئے کہ آپ حیرت میں کھو جاتے، تو یہ کیفیت، ارے جب ہم دنیا کی مصنوعی چیزوں کو دیکھ کر بے خود ہو جائیں تو جو اللہ کو دیکھے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ غور کیجیے، آپ پوچھو ہمارے علماء سے، حافظ سعید صاحب، میں ادھر 80 میں گیا تھا حج میں، تو اس وقت اتنی سختی نہیں تھی، تو اس زمانے میں آپ لوگ میرے ساتھ یہ ڈاکٹر جب میں پی پاڑ کے چودھری صاحب کا بھائی تھا، یہ کئی لوگ تھے بھاسنی کے، تو اس زمانے میں حرم شریف نور
روزے پاک پہ آپ جا کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، اندر خوشبو بھی ڈال سکتے ہیں۔ پولیس والے کھڑے رہتے تھے، اس کو تھوڑا سا راضی کرو تو واقع سوراخ میں آپ ہاتھ ڈال کے خوشبو ہم ڈالتے تھے، عام لوگ ڈالتے تھے، اتنی سختی نہیں تھی۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ میری عربی سے دوستی ہوئی، وہ سوڈان کا اس کا تھا، اردن کا تھا، جارڈن کا۔ اس نے کہا حضرت یہاں لوگ ایسے دیوانے آتے ہیں، اب پولیس تو مجبوری سے کھڑی ہے، اگر یوں جھانکے بولے اپنے گاؤں کے لوگ وہ جھانکے تو اللہ کے رسول کی قبر انور تو نظر نہیں آتی ہے، ریشمی کپڑا پڑا ہے، مگر وہ چیخ مارتا تھا، اور حاجی صاحب چیخ ماری وہیں روح نکل گئی۔ مفتی صاحب روز یہاں پر نہ معلوم کتنی جنازے، تو مجبور ہو کر حکومت نے سختی کہ بھائی دور رہو، دور رہو، جھانکنے والا اٹھ کے نہیں جا سکتا۔ یہ میرے نبی کے روزے کی جب تاثیر کا عالم ہے تو روح طابہ کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ واہ 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 واہ، یہ رسول کا چہرہ، رسول کے روزے پہ جانی چلی جائے تو خدا کا دیدار کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ پاگل لوگ نہیں ہے، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ شریعت کا قلم ان کی دربار میں خشک ہو جاتا ہے، اب وہ نماز پڑھیں تو ان کی مرضی، نہ پڑھیں تو ان کی مرضی، داڑھی رکھے تو ان کی مرضی، نہ رکھے تو ان کی مرضی۔ جب تک وہ مجذوب نہیں تھے ہم ان کو نہیں مانتے تھے۔ پہلے نماز، پہلے داڑھی، پہلے سجدہ، پہلے رکوع، پہلے شریعت، پہلے طریقت ہے۔ لیکن جب اللہ کا دیدار کسی کو نصیب ہو گیا مرشد کامل کے صدقے میں، اور ہلکا سا جلوہ ملا اور عقل کا پرندہ اڑ گیا، اب وہ اس طرح چلائے تو بھی مباح ہے، مائے خانے میں جائے تو بھی ثواب۔ واہ، یہ اللہ والوں کی شان ہے، کیا پتا کیا ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے فقیر ان کو چھیڑو مت، وہ جانے ان کا رب جانے، بس۔ شریعت اپنے مقام پہ ہے اور طریقت کی گتھیاں اپنے مقام پہ۔ اس نے کہا سرکار یہ کیا کہہ رہا؟ کہ بیٹا کیا کہہ رہا؟ اس نے کہا میرے سر میں درد، میں نے دم کیا اس کی گوا کہ اس کو سکون مل گیا؟ کہاں؟ کہا یہ کہتا حضرت کے منہ سے مجھے کباب کی خوشبو آئی۔ سرکار ہمیں تو یقین ہے کہ آپ گوشت کھاتے نہیں، خشک روٹی کھاتے، تازی روٹی بھی نہیں کھاتے، کبھی شوربہ نہیں کھایا، کبھی سبزی نہیں کھائی، کبھی دودھ بھی نہیں کھایا، پانی سے روٹی تر کر کے کھاؤ تو کباب کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ میں پکڑ کے لایا کہ چل میرے مرشد کے پاس، آپ اس کا جا۔ کہا بیٹا دری راز است، اس میں بھید ہے، اس میں بھید۔ یہ یوں تھوڑی ولی بنتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کالے کپڑے پہن لو، داڑھی کو پیلا نیلا کر دو، 10-15 انگوٹھیاں پہن لو، 5-10 حصے میں رومال ڈال دو، وہ پیر کے باپ بن جاؤ گے۔ اسے تھوڑی پیری فقیری ملتی، اس کو عیاری تو کہہ سکتے لیکن فقیری نہیں کہہ سکتے۔ فقیری کی سرحدیں بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ کہا بیٹا کا حضرت میں وہ غلام سچا تھا آپ کی طرح؟ کہا نہیں حضرت ہم کو بتاؤ آخر یہ جو ہے یہ کباب کی خوشبو۔ جب ضد کی مرید نے تو کہا بیٹا جگرم در اس کے الہی سوختم ازو بویش میں آیت، فقیر نے اپنا کلیجہ اللہ کے عشق میں جلا کے کباب کر دیا ہے۔ یہ حرم کے کباب کی خوشبو نہیں ہے، یہ فقیر کے جلے ہوئے کباب کی خوشبو۔ واہ واہ واہ، ایسے فقیری ملتی ہے، کلیجہ جلا ہے رب کی عشق کی آتش میں، تب یہ جا کر وہ خوشبو حرم کے کباب کی نہیں، وہ فقیر کے کباب کی خوشبو ہے، یہ جگر کے کباب کی خوشبو۔ یوں جگر جلتا ہے تب جا کر انسان کسی منزل تک پہنچتا ہے۔ اس لیے عبادتیں ضروری ہے، عبادت کے بغیر حاجی صاحب کچھ نہیں۔ یہ اللہ کے ولی اب ان کی کنڈیشن بدل گئی تو ہم اس پہ انگوش سنوائی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ادب کا سبق دیا، از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم باشد از فضل رب۔ ہمیں اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ ہم بزرگوں کا ادب کریں، ماں باپ کا ادب کریں، استاد کا ادب کریں، آل رسول کا ادب کریں، شیوخ کا ادب کریں اور بزرگوں کا ادب کریں۔ اب وہ بزرگ ہے، فقیر ہے، اور فقیر کے کئی درجے ہیں۔ ایک ہے واقع سلوک کی منزل، ایک صحب کی منزل، ایک فکر کی منزل۔ اگر وہ صحب کی منزل، یہ امتحان عربی کے اس منزل پہ ہے تو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، داڑھی فرض ہے، بندگی فرض ہے، عبادت فرض ہے، نظر خم کرنا بھی فرض ہے، قرآن کی تلاوت بھی فرض ہے، حلال خوری بھی فرض ہے۔ اور اگر وہ اس صحب کی منزل سے نکل کے سکر کی منزل میں چلا گیا تو سب فتوے ختم، وہ جانے اس کا رب جانے، اب سب کھیل ختم ہے۔ تو یہ فقیر نہ معلوم کس منزل میں ہے۔ ایک بابا تھا ہمارے ادے پور میں، یہ ہمارے حافظ جی وہاں تشریف لے جاتے ہیں، میرے پرانے یہ بچے تھے اس زمانے سے تعلقات تھے، جب وہ آہڑ میں رہتے تھے، آہڑ وہاں قاری رفیق تھا ایک میرا بڑا، تو میں اور اپنے اعجاز کام کی ساری بچہ اپنے یہاں پڑھتا تھا، حامد حسن آپ کو یاد نہیں،
آپ کے ساتھ ہی ہوگا آپ سے حامد حسن. وہ اس سال حامد حسن فارغ ہوا تھا, وہ بھی آیا تو وہاں کیسے بارش آئی طوفانی, اتنی بارش آئی کہ پورا سمندر وہ تالاب جو ندی تھی وہ تالاب بن گئی, اور اس میں جو ہلکا سا ایک ٹیلا تھا وہ مٹی اور پتھر کا گوا کے مخلوط تھا, تو ٹیلا پورا پانی میں حاجی صاحب بہ گیا, مگر وہ مست فقیر جہاں بیٹھے تھے چوٹی پہ وہ ویسی کی ویسی چوٹی رہی. اب صبح ادے پور میں تماشا گاہ بن گیا مولانا حسین کہ یار بابا تو پانی میں ڈوب کے چلے گئے, اب لوگ روتے ہوئے جائے تو بابا تو مسکرا رہا ہے, تصویر پڑھ رہا ہے مستی میں سر. ابے دنیا ڈوب گئی تو نہیں ڈوبا, تو وہ ڈوبانے والا وہی پلانے والا, مجھے کون ڈوبائے گا, میں اس کا وہ میرا, میں اس کا وہ میرا. اب پورا وہ تالاب نے پورے پانی سیلاب کی طرح آیا, اس ٹیلے کو پانی کی طرح بہا کے لے گیا, مگر رب بیچ میں ایک تھمبے کی طرح ٹیلا سلامت جیسے یہ تھمبا. خاصان خدا خدا نباشن ولیکن ز خدا جدا نبا. اللہ کے ولی خدا نہیں ہے, وہ خدا کے غلام ہے. زور سے بولو کیا ہے؟ غلام. غلام اللہ کے عبد, اللہ کے محبوب بندے ہیں, اور رب کے پیارے چہیتے ہیں, اور چہیتا مچل جائے تو دنیا مچل جائے. اس لیے ولی جو کہہ دے رب وہی کر دیتا ہے. لہذا وہ سلام تب دنیا کو پتا چلا کہ یہ بابا کون ہے. ہم مست کہتے تھے مگر یہ مستوں سے بھی اوپر ہے. سرکار مفتی اعظم ہند ہمارے سید صاحب جانتے ہوں, آپ کہاں کہہ رہے ہو؟ میسور میں آ چکا ہوں, وہاں درگاہ کیا نام ٹیپو سلطان کا وہاں بھی تقریر کی کھاتے تھے. تو سرکار مفتی اعظم ایک ولی صرف تھے, ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں اتنے مرید کسی کے نہیں تھے مولانا حسین صاحب جتنے سرکار مفتی اعظم ہند تھے. اور میں نے نہیں, میں اور عبید اللہ صاحب کلکتے میں تھے جب حضرت کا وصال ہوا, تو غیر مسلمان کے اخبار نے لکھا کہ دنیا میں 3 بڑے آدمی بڑے حافظ سنی, 3. ایک صدر ٹیٹو, وہ ٹاپ ٹیپو, صدر ناصر اور نہرو, تینوں کی دوستی تھی. تینوں بڑے ملکوں کے بادشاہ تھے, ایک مصر کا, ایک ہندوستان کا, اور ایک واقعی جرمن کا. جب صدر ٹیٹو مرا, پہلے وہ مرا تو 11-12 لاکھ کا مجمع ہوا. اس کے بعد نہرو مرا تو 13-14 لاکھ کا مجمع ہوا. اس کے بعد صدر ناصر مرا تو 15-16 لاکھ کا مجمع, کیونکہ قاہرہ اس زمانے میں 80 لاکھ کی آبادی, 80 لاکھ کی قاہرہ. تو یہ وقت کے بادشاہ تھے, یہ مرے تو 10-12 لاکھ, اور یہ صدر ناصر مرا تو 15 لاکھ. تو سرکار مفتی اعظم کوئی بادشاہ تو تھے, راشٹرپتی تو تھے نہیں, پرائم منسٹر تھے نہیں, خانقاہ میں چھپ کے بیٹھنے والے رب کے محبوب بندے تھے, مصطفیٰ کے دیوانے تھے, اور مدینہ کا تصور کر کے روتے تھے, اور جس پہ نظر پڑ گئی اس کی قسمت کو چمکا دیا. ان کا جب وصال ہوا تو دنیا حیرت میں کھو گئی کہ دلی سے لے کر بریلی تک انسان کا سمندر ٹوٹ پڑا. کتنے لوگوں نے لکھا کہ یا تو اتنے جہاز ہم نے جدے میں دیکھے ہیں یا آج ہم نے بریلی میں دیکھے. ہر 5 منٹ کے بعد جہاز کا سلنے, پھر جہاز اترا, پھر اس نے کہا یہ جنگل میں رہنے والا بریلی ہوائی اڈہ کب بنا؟ ہوائی اڈے کا بھی قدرتی ہوائی اڈہ بن چکا تھا, اس کو راتوں رات اندرا نے کھولا دیا. کیا پتا اندرا کو کس نے فون کیا, رب جانے. آج تک یہ راز نہیں کھلا کہ اندرا نے کیسے آرڈر دے دیا. یہ اندرا کے باپ نہرو کا آرڈر نہیں تھا, میرے رب کی جانب سے. جب اللہ کے ولی جاتے ہیں تو رب کے تمام فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہماری آپ کی کیا حقیقت. پھر ان غیر مسلمان بھائیوں نے لکھا جو انصاف پرور تھے, کہ ہم نے ٹیٹو کا جنازہ پڑھا, نہرو کا جنازہ پڑھا, صدر ناصر کا جنازہ پڑھا, اس کے بعد صدر بومدین, یہ بھی. اس کے بعد ایک فقیر کا جنازہ اٹھا تو پورا ہندوستان نہیں, پوری ہندوستان کے باہر کی دنیا سمٹ کے آ گئی. اتنا بڑا مجمع ہم نے اپنی زندگی میں کسی کا 20-21 لاکھ کا مجمع. تو پتا چلا کہ یہ مجمع بلانے سے نہیں آتا ہے, کسی کے بھیجنے سے آتا ہے. اب بھیجنے والا کون ہے یہ فیصلہ آپ فرما دیں. یہ اللہ والے جب جاتے ہیں تو یہ اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ خدا خود دل میں القاء فرماتا ہے, جاؤ میرے بندے کے جنازے میں شرکت کرو. جو اس جنازے میں شریک ہو جائے گا اس کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا. یہ اللہ والوں کی یہی شان. تو اللہ کے ولی نے کہا بیٹا میں گوشت نہیں کھاتا ہوں, دیگرم در عشق الہی سوختم عذوب یش میں آیت, میں نے اپنا کلیجہ رب کی محبت